روزے کی تعریف کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں روزے کی، تو سمجھ لیں روزہ عربی زبان میں اس کے لیے لفظ صوم کیا یا صوم، اس کا معنی ہے رکنا، اس کا معنی کیا ہے؟ اور شرعی اعتبار سے روزے کا معنی کیا ہے؟ شریعت کی نظر میں روزے کا معنی کیا ہے؟ شرعی اعتبار سے شریعت کی نظر میں صبح صادق سے لے کے سحری کا وقت جیسے ختم ہو، صبح صادق سے لے کے سورج غروب ہونے تک کھانے پینے سے اور جماع سے انٹرکورس سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ یہ ظاہری طور پہ روزہ ہے۔ کیا ہے بولیے؟ اسی طرح باطنی طور پہ بھی روزہ ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ ابھی وقت بچا تو میں ابھی گفتگو کر دوں گا، ورنہ اگلے اتوار وہ درس ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ظاہری طور پہ شریعت کا حکم ہے، روزہ یہ ہے۔ روزہ بولیے یہ، جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود، فرمایا کہ کھاتے پیتے رہا کرو یہاں تک کہ تمہارے لیے واضح ہو جائے سفید ڈورا من الخیط الاسود من الفجر، کالے ڈورے سے کیا، اور یہ کون سا ڈورا؟ من الفجر، یہ فجر کا ہے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور پھر اپنے روزے کو مکمل کرو رات کی آمد تک، رات کی آمد تک۔ یہ ظاہری طور پہ روزے کا حکم ہے، ظاہری طور پہ بولیے۔ باطنی طور پہ بھی روزے کے احکام ہیں، جو میں ساتھ ساتھ آپ کو اشارہ دیتا چلا جا رہا ہوں کہ فضول گفتگو نہ کریں، گالی گلوچ نہ کریں، غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، گناہ میں ملوث نہ ہوں۔ یہ باطنی طور پہ بھی روزے کے احکام ہیں جو آگے انشاءاللہ میں بیان کروں گا، ابھی اگر وقت ملا تو ابھی، ورنہ اگلے انشاءاللہ اتوار۔ سمجھ لیجئے کہ روزوں کی بنیادی طور پہ 8 اقسام ہیں۔ کتنی؟ روزے کی کتنی اقسام ہیں؟ 8۔ یہ آپ کے لیے ایک دلچسپ گفتگو ہوگی، اس کو یاد رکھیے گا۔ پہلا، روزے کی پہلی قسم ہے فرض مقید۔ قید لفظ سنا ہے نا، قید کر لینا کسی کو، اسی سے مقید جسے قید کر لیا گیا، مقید جسے، تو فرض مقید وہ فرض جو قید ہے، جو بولیے فرض مقید یا فرض مقرر، مقرر فرض، یہ سادہ لفظ ہو گیا، یاد کر لیں، فرض مقرر۔ دوسرا فرض مطلق جو مقرر نہیں، مقید۔ تیسرا واجب مقید، وہی قید والا واجب۔ چوتھا واجب مطلق۔ پانچواں سنت روزہ ہے۔ چھٹا نفل ہے۔ ساتواں وہ روزہ ہے کہ وہ مکروہ ہے، نہیں رکھنا چاہیے۔ اور آٹھواں وہ روزہ جو رکھیں گے تو فعل حرام کریں گے، حرام روزہ ہے۔ کیا ہے روزہ لیکن حرام ہے۔ اب ہم ان کی تعریف جانتے ہیں۔ فرض مقید، مقرر فرض، یہ رمضان کے مہینے کے روزے ہیں۔ رمضان کے مہینے کے، آپ رمضان کے روزے شعبان میں نہیں رکھ سکتے، شوال میں نہیں رکھ سکتے، سمجھ آ گئی؟ تو چونکہ یہ مقرر ہیں اور مقید ہیں، قید ہیں خاص مہینے کے ساتھ، لہٰذا انہیں کہتے ہیں فرض مقید۔ کیا کہتے ہیں؟ سمجھ گئے؟ اب اگر یہ روزہ رمضان کا کسی وجہ سے نہ رکھا، مجبوری کی وجہ سے، یا مجبوری کی وجہ سے توڑ دیا، یا بغیر مجبوری کے بھی چھوڑ دیا، تینوں صورتوں میں کیا یہ روزہ بعد میں قضا کرنا فرض ہوتا ہے۔ وہ الگ بات کہ اگر آپ جان بوجھ کے توڑتے ہیں تو پھر کفارہ بھی ساتھ ہوگا، کفارہ بھی، لیکن بعد میں قضا بھی کرنا فرض ہے۔ قضا بھی کرنا بولیے، کفارہ بتا دیتے ہیں۔ 60 مسلسل روزے رکھنا، 60 مسلسل روزے رکھنا، ٹھیک، اور یہ نہیں کر سکتے تو 60 مساکین کو کھانا کھلانا، اور یہ بھی نہیں تو پھر ایک غلام کو آزاد کروانا۔ یہ آگے آئے گی ڈیٹیل میں، قرآن مجید سے آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ اب سمجھ لیں رمضان کا روزہ آپ نہیں رکھ پائے، رمضان کا روزہ، اب اس کی قضا کرنا آپ پر فرض ہے۔ قضا کرنا
وہ فرض مطلق کہلاتا ہے. وہ پھر آپ جب مرضی اس کی قضا کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی مہینہ خاص ہے فرض، لیکن قید نہیں ہے کسی خاص وقت کے ساتھ قید، اس لیے اس کو فرض مطلق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے واضح احکام دیے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، تم پر روزے کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر روزے فرض کیے گئے تھے. اور روزے فرض کیوں کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے. کیا حاصل ہو جائے؟ اچھا تقوی کس کو کہتے ہیں؟ روزے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تقوی کی بہت تعریفیں کی گئی، بہت تعریفیں، لیکن میں اس کی اکثر آسان تعریف کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ خدا کے احساس میں جینے لگ جانا، خدا کے ہونے کے احساس میں، خدا کی موجودگی کے احساس میں جینے لگ جانا. یہی ایمان باللہ ہے، یہی اللہ پر ایمان ہے کہ خدا کے ہونے کا احساس ہمارے دلوں میں زندہ ہو جائے، اور اس احساس میں انسان جینا شروع کر دے، حرام سے بچے، حلال کو کرے، اس احساس میں رہتے ہوئے، اس احساس میں، اللہ کے احساس میں جینے لگ جانا، یہ تقویٰ ہے. یہ کیا ہے؟ اب اس کو ریلیٹ کرتے ہیں، اس کو جوڑتے ہیں. جو اللہ پاک نے فرمایا کہ روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ تاکہ تمہیں. اب روزے تقویٰ کس طرح دیتے ہیں؟ کوئی گناہگار سے بھی گناہگار آدمی ہو، روزہ رکھ کے چھپ کے پانی نہیں پیتا، چھپ کے پانی، نہاتے ہوئے کچن میں کوئی موجود نہیں، چھپ کے پانی نہیں پیتا. کیوں؟ اس میں وہ احساس زندہ ہو چکا ہوتا ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ موجود ہے، اللہ حاضر ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ جو خدا کے ہونے کا احساس ہے یہ اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، تبھی تو وہ چھپ کے پانی نہیں پیتا نا، جتنی بھی پیاس کیوں نہ لگی ہو، چھپ کے پانی. یہ جو پانی نہ پینا چھپ کے، اور شدید بھوک لگنے کے باوجود بھی چھپ کے کچھ بھی نہ کھانا، یہ احساس ہی تو تقویٰ ہے. اور وہ کیوں نہیں پی رہا، کیوں نہیں کھا رہا؟ کیونکہ اس میں احساس پیدا ہو چکا ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے. اب یہ احساس اگر عمر بھر کے لیے انسان کے اوپر چھا جائے تو جس طرح یہ حرام نہیں کر رہا کہ چھپ کے کھا رہا ہے یا پی رہا ہے، یہ احساس اگر عمر بھر کے لیے دل کے اوپر غالب ہو جائے تو پھر انسان کوئی اور بھی حرام کرتا نہیں. یہ بات آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو رمضان کے روزے جو اللہ نے فرمایا تم پر فرض کیے گئے، کیوں فرض کیے گئے؟ کوئی مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں، کوئی سزا نہیں، بلکہ اس لیے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، خدا کے ہونے کا احساس تمہارے اندر زندہ ہو جائے. اور پھر فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، یوں آتے ہیں اور یوں گزر جاتے ہیں. ابھی روزے آتے ہیں تو لگتا ہے وہ اتنے رہ گئے، اور چند دن بعد ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو اتنے سے رہ گئے. ایسا ہے نا؟ اور اکثر ہوش تب آتی ہے جب آخری رات آ چکی ہوتی، پھر ایک مومن کے دل میں احساس آتا ہے کہ میں تو اپنی بخشش بھی نہ کروا سکا، میں نے تو پورا رمضان کا مہینہ یوں ہی گزار دیا. کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے ممبر پہ قدم مبارک رکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں آمین، اور دوسری سیڑھی پہ قدم رکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں آمین، اور تیسری سیڑھی پہ قدم رکھ رہے ہیں اور پھر فرما رہے ہیں آمین. یا رسول اللہ آپ نے یہ آمین کیوں کہا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے، جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ شخص برباد ہو جائے جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا. تو میں نے کہا آمین. پھر جب میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ وہ شخص برباد ہو جائے جس نے رمضان کے مہینے کو پایا لیکن اپنی بخشش نہ کروا سکا. تو میں نے کہا آمین. پھر جب میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا
تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے جس کے سامنے آپ کا اسم گرامی آپ کا نام مبارک آئے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے. تو تب بھی میں نے کہا آمین. تو ہمیں اکثر ہوش تب آتی ہے جب پورا مہینہ گزر چکا ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، ان سے غافل نہ ہو جانا، یہ جلدی سے گزر جائیں گے، غفلت میں ان دنوں کو نہ گزار دینا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے پڑھا کہ امام بخاری 60 مرتبہ قرآن مجید کا دور فرماتے تھے پورے رمضان میں. اب آپ اندازہ کر لیں کتنی مرتبہ، ہر رات دور قرآن فرماتے، اور ایک دور دن میں ایک دور رات میں. روزانہ 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور کرتے اور پورے رمضان میں 60 مرتبہ قرآن مجید کا دور فرماتے. یہ امام بخاری کا معمول تھا. اندازہ فرمائی ہم کہاں کھڑے ہیں، رمضان کیسے گزارتے ہیں ہم. اور جو اہل بیت ہیں اور ان کے ماننے والے ہیں، انہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام وصیت فرما کے گئے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، میری جو کتاب ہے باقۃ الاظہار، میں نے اس میں یہ نقطہ دیا ہوا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب آخری ایام تھے تو آپ نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا کو بلایا سلام اللہ علیہا، اور انہیں بلا کے ان کے کان میں کچھ کہا تو سیدہ زہرا رونے لگ گئیں. پھر کچھ کہا تو آپ ہنسنے لگ گئیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی میں نے کہا کہ میں نے آج تک خوشی اور غمی کو اتنے قریب نہیں دیکھا کہ پہلی بات پہ رو پڑی اور دوسری بات پہ ہنس پڑی. تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی میں نے سیدہ زہرا سے پوچھنا چاہا، انہوں نے کہا نہیں، اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ سب کو بتانا چاہتے تو میرے کان میں کیوں فرماتے. ہائے 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 ہائے، حضور نے نہیں فرمایا یہ باتیں کسی کو بتانی، لیکن سیدہ زہرا جو حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے، حضور کا مزاج سمجھتی ہیں، اور سیدہ زہرا سے بڑھ کر کائنات میں حضور کا مزاج سمجھنے والا اور کون ہو سکتا ہے. کہا کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا راز فاش نہیں کروں گی. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ اب تو بتا دیجئے. فرمایا ہاں آپ بتا دیتے. راز اس بات کو کہتے ہیں جو چھپانے کے لائق ہو. جو بولیے وہ چھپی رہے تو راز ہے، اور چھپی نہ رہے تو وہ راز نہیں رہتی. ٹھیک ہے میرے بیٹے. تو حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ اب تو بتا دیجئے. انہوں نے فرمایا ہاں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی بات جو میرے کان میں فرمائی، جس سے میں رو پڑی، وہ یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شہزادی میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہیں چھوڑ کے. اور اس کی علامت اور دلیل یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ہر سال میرے ساتھ آ کے 1 مرتبہ قرآن مجید کا دور کرتے تھے. اس سال انہوں نے رمضان میں میرے ساتھ 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور کیا ہے. کتنی بار؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری وفات کی قریب آنے کی علامت ہے. اس پر سیدہ کائنات رونا شروع ہو گئی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹی رو مت، کیا تو اس بات پہ خوش نہیں کہ میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے جو مجھے آ کے ملے گی وہ تم ہی ہوگی. یہ جدائی کا عرصہ بڑا تھوڑا ہوگا، زیادہ. اور دوسرا فرمایا کیا اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ جتنی بھی کائنات میں ایمان والی عورتیں ہیں آپ سب کی سیدہ اور سردار ہیں. اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ او نساء المؤمنین، کیا آپ اس بات پہ خوش نہیں کہ آپ تمام جنتی عورتوں اور تمام مومن عورتوں کی سردار ہیں، سیدہ. تو فرماتی کہ میں خوش ہو گئی اس بات کے اوپر کہ حضور نے اتنا بڑا مقام میرے لیے اس کا اعلان فرمایا. اب اس میں اشارہ تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ دے رہے اپنے اہل بیت کو کہ کم از کم رمضان میں 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور ضرور کیا کریں.
اور جو بھی اہل بیت کے ماننے والے کم از کم 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور رمضان میں ضرور کریں۔ سادات، سیدزادے، سیدزادیاں، اہل البیت کے ماننے والے کم از کم 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور رمضان میں ضرور کریں۔ یہ حضور نے سیدہ زہرا کے جو کان مبارک میں بات فرمائی اور بطور راز بتائی، اس میں اشارہ ہے، اس میں یہ تعلیم، سمجھ گئے آپ یا نہیں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ گنتی کے چند دن، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر ان دنوں میں کوئی بیمار ہو جائے یا اسے سفر پہ جانا ہو تو پھر وہ روزہ نہ رکھے۔ روزہ بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھے، کہ بیماری میں روزہ رکھنا یہ گناہ ہے۔ اسے علم ہے کہ میں روزہ پورا نہیں کر پاؤں گا، اس کے باوجود خود کو تکلیف میں ڈال رہا ہے خود کو، تو یہ گناہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر مرض ہے اور واقعی مرض ہو جس میں انسان کے لیے روزہ نبھانا آسان نہیں ہوتا، مشکل ہو جاتا، تو اگر کوئی مریض ہے اور فرمایا یا سفر پہ ہے تو روزہ نہ رکھے، بلکہ بعد کے دنوں میں گنتی پوری کر لے، جتنے روزے چھوڑے وہ بعد کے دنوں میں ان کی گنتی پوری کر لے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، جو روزہ بولیے رکھ ہی نہیں سکتے، تو اللہ پاک نے فرمایا ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، ایک دن کا، یعنی سحری اور افطاری کا کھانا مسکین کو دیں۔ یہ ٹوٹل کتنے بن گئے؟ 60 کھانے۔ فدیہ کتنا بنے گا؟ سحری اور افطاری کے کھانے 60 کھانے مسکین کو دیں۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، اور جو 60 کھانوں سے بھی زیادہ بڑی رقم دے تو یہ اس کے لیے اور بہتر ہے، فہو خیر لہ، کہ اللہ کے ساتھ صرف حساب کتاب ہی نہ کرے، صرف حساب کتاب ہی، بلکہ لوگ تو یہ حساب کتاب بھی نہیں کرتے۔ ایک بابا جی کو میں نے کہا کہ یہ آپ نے 60 کھانے دینے، وہ اگلے دن آ کے مجھے کہتے کہ شاہ جی وہ میں دے آیا۔ کہا کتنے دیں؟ 500 روپیہ دے آیا۔ میں نے کہا 60 کھانے آپ 500 میں کھا سکتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو مالدار بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کم از کم 60 کھانے یا ان کی رقم مسکینوں کو دے۔ کن کو بولیے؟ اور اگر اس سے زیادہ دے تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ صرف حساب کتاب نہ کرے بلکہ خیرات والا ذہن رکھ کے مسکینوں کو دے دے۔ اور آگے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور فرمایا اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، کاش تم جانتے ہوتے۔ تو اگر تم جانتے تو پھر تم جان بوجھ کے روزہ کبھی بھی نہ چھوڑتے۔ تو یہ آپ کو فرض روزے کے بارے پتہ چل گیا، اور یہ فرض روزے کی ہی فضیلت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ توجہ ہے خواتین کی بھی، توجہ فرمائیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے رمضان کا روزہ ایمان کی حالت میں اور اللہ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے رکھا تو اللہ تعالیٰ غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے جتنے بھی گناہ پہلے ہو چکے اللہ سب کی بخشش فرما دیتا، سب کی بولیے مغفرت فرما دیتا ہے، بخشش فرما دیتا ہے۔ جو بھی شخص رمضان کے روزے کو ایمان کی حالت میں اللہ سے اجر لینے کی نیت سے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، شرط یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو رمضان کا روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصوم جنۃ، فرمایا روزہ ایک ڈھال ہے۔ روزہ ایک کس سے؟ من النار، یہ دوزخ کی آگ سے بچانے والی ڈھال ہے، دوزخ کی آگ سے بچانے والی ڈھال ہے۔ کا جنت احدکم من القتال، جیسے تم میدان جنگ میں اپنے دشمن کے وار سے بچنے کے لیے ڈھال استعمال کرتے ہو، فرمایا اسی طرح روزہ وہ ڈھال ہے جو تمہیں دوزخ کی آگ سے بچاتی ہے۔ اور پھر رمضان کے روزوں کی فضیلت یہ ہے، یہ بات سمجھ لیجئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف
युदाअफ़ु अल-हसनतु बिअशरि अमसालिहा इला 700 ضعف मा शा अल्लाह। तो जो है दोस्तों, बोलिए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आदम के बेटे का हर अमल, आदम के बेटे का, सैयद अहमद तो जो है, आदम के बेटे का हर अमल 10 गुना से लेकर 700 गुना तक जितना अल्लाह चाहे उसे बढ़ा देता है। यानी नेकी आपने एक की तो अल्लाह जिसके लिए जितना चाहे उसको बढ़ाता है। किसी के लिए एक नेकी को 10 गुना कर देता है, किसी के लिए 70 गुना, किसी के लिए 700 गुना। तो जहां तक अल्लाह चाहे उस एक नेकी को बढ़ाता चला जाता है। यक़ूलुल्लाहु इल्ला सौम, अल्लाह फरमाते हैं कि ये मेरा अमल हर नेकी के लिए है सिवाय रोजे के। ये मेरा फजल हर नेकी के लिए है सिवाय, यानी ये मेरा फजल है कि नेकी तुम 1 गुना करते हो, नेकी तो मैं किसी को 10 गुना, किसी को 70 गुना, किसी को 700 गुना और किसी को उससे भी ज़्यादा एक ही नेकी को बढ़ा देता हूँ। नाम अमाल में 700 नेकियां लिखी गई, हालांकि की आपने एक। समझ गई या नहीं समझ गई यहाँ तक? तो अल्लाह फरमाता है ये मेरा फजल हर नेकी के लिए सिवाय, बोलिए ना, रोज़े के। सिवाय रोज़े के मुतल्लिक मेरा मामला क्या है? फ़इन्नहु ली व अना उज्ज़ा बिही, रोज़े के मुतल्लिक मेरा अमल ये कि रोज़ा फ़कत मेरे लिए है और मैं खुद इसकी जज़ा हूँ। मैं खुद इसकी, रोज़ा मेरे लिए और मैं खुद इसकी जज़ा हूँ। जिसने रोज़ा रख लिया फ़कत मेरे लिए, हर तरह की फसाद नीयत से खुद को पाक करते हुए, नीयत की खराबी से बचते हुए, जिसने फ़कत मुझे राज़ी करने के लिए रोज़ा रख लिया, वह अना उज्ज़ा बिही, उसने मुझे पा लिया, उसने मुझे पा लिया। तो फरमाया रोज़ा मेरे लिए है और मैं खुद इसकी जज़ा हूँ, मैं खुद इसकी जज़ा हूँ। और आप कशफुल महजूब में हज़रत दाता गंजबख्श अली हुजवेरी ने जो लिखा है इसके तहत, उसको पढ़िएगा, उसमें और कीमती निकात हैं। तो आपने लिखा है कि अगर कोई अल्लाह का दीदार करना चाहता है, क्या, तो उसका रास्ता भी रोज़ा है। क्योंकि अल्लाह ताला ने सिर्फ रोज़े के बारे में फरमाया रोज़ा मेरे लिए है और मैं खुद इसकी जज़ा हूँ। तो जो दुनिया में अल्लाह का दीदार करना चाहता है, आलम रोया में, ख्वाब में, जागती आँखों के साथ, तो आका अलैहिस्सलाम के साथ ख़ास है। ये हुजूर का मोजज़ा है, ये किसी और के लिए हो सकता, लेकिन ख्वाब में मुमकिन है अल्लाह ताला को देखना। तो आप फरमाते हैं उसका रास्ता भी क्या है? रोज़ा। कि अल्लाह ने सिर्फ रोज़े के बारे में फरमाया कि ये मेरे लिए और मैं खुद इसकी जज़ा हूँ। खुद बोलिए इसकी। इसी तरह समझें रोज़े की तीसरी किस्म, रोज़े की वो है वाजिब मुक़य्यद, फ़र्ज़ नहीं बल्कि वाजिब, लेकिन मुक़य्यद है, ख़ास दिन के साथ, ख़ास वक्त के साथ, मुक़य्यद, कैद है। और ये कौन से रोज़े हैं? मिसाल के तौर पर आप मन्नत मान लेते हैं, क्या, कि मेरा ये काम हो गया तो मैं पीर के दिन का रोज़ा रखूँगा। अब पीर वाले दिन ही रखेंगे तो मन्नत पूरी होगी, मंगल वाले दिन रखने से मन्नत पूरी नहीं होगी। ये वाजिब मुक़य्यद है, वाजिब मुक़य्यद, समझ आ गई है। और इसी तरह वाजिब गैर मुक़य्यद या वाजिब मुतलक, जिनको कैद नहीं किया गया, वो मन्नत के रोज़े आपने कहा या अल्लाह मेरा अगर ये काम हो गया तो मैं 3 रोज़े रखूँगा, दिन जिक्र नहीं किया, तो जब भी 3 रख लें मन्नत पूरी हो जाएगी। मन्नत बोलिए। इसी तरह अगर कोई शख्स ज़िहार कर लेता है, अपनी बीवी को माँ या बेटी या बहन की पुश्त की तरह करार दे देता है कि तू आज के बाद मेरे लिए मेरी बहन की पुश्त की तरह, ये बेटी या माँ या बहन की पुश्त की तरह है, इसको ज़िहार कहा जाता है। इससे तलाक नहीं होती। तलाक बोलिए, ये बात समझ लें। कई रिश्ते टूटे मैंने देखे हैं, बाद में जब मेरे पास आए हैं 20-20 साल बाद उन्हें पता चला है कि ये तलाक नहीं, ये ज़िहार है। इसका सिर्फ कफ़ारा अदा करना है, सिर्फ और सिर्फ बोलिए कफ़ारा। 60 मसाकीन को खाना या 60 रोज़े हैं, समझे। अब ये भी जो रोज़े हैं
یہ بھی مطلق ہیں، جب بھی رکھ لیے جائیں ظہار کے حکم پورا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مسنون روزے ہیں جو سنت سے ثابت ہیں۔ مسنون کسے کہتے ہیں؟ جو سنت سے ثابت ہو، مسنون روزے۔ مثلا یوم عاشورہ کا روزہ 9 اور 10 محرم، 9 اور 10 محرم کا روزہ، یہ فرض نہیں، واجب نہیں، بلکہ سنت ہے۔ کیا ہے؟ حضرت ابو قتادہ بیان کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ عاشورہ کے روزے کی کیا فضیلت ہے، 10 محرم کے روزے کی؟ تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، یہ گزرے ہوئے سال کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گزرے ہوئے سال کے تمام گناہوں کو یوم عاشورہ۔ اسی طرح ایام 20 کے روزے، یہ یاد کریں، ایام، بولیے، ایام 20 کہتے ہیں سفید، کنہیں کہتے ہیں؟ سفید کو، اسی سے بیضا یا بیضا انڈے کو کہتے ہیں چونکہ وہ سفید ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تو ایام 20 سفید دنوں کے روزے، یہ سنت ہے، سفید دنوں کے۔ اب یہ کیا، میں اس کی کہانی آپ کو شارٹلی سنا دیتا ہوں مختصر طور پہ۔ جی میں سنانے لگا ہوں۔ چونکہ انسان یہاں پیدا نہیں کیا گیا، جنت میں تخلیق کیا گیا، ہم وہاں کے ٹمپریچر کے عادی تھے، ہم بولیے یہی وجہ ہے کہ جب ہم یہاں آئے یہاں کا ٹمپریچر ہمیں سوٹ نہیں کرتا، سردی لگے پھر ہم تکلیف میں، گرمی لگے پھر ہم تکلیف میں، سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو چونکہ ہم یہاں تخلیق نہیں کیا گیا، کریٹ نہیں کیا گیا نا۔ آپ نے کبھی دیکھا کسی بھینس نے شکایت کی آج سردی بڑی ہے، آج گرمی بڑی ہے؟ کبھی نہیں شکایت کرتی، چونکہ وہ یہاں کی کریشن، وہ یہاں تخلیق کی گئی، ہم جنت میں تخلیق کیے گئے، اس لیے یہاں کا ٹمپریچر درجہ حرارت ہمیں تنگ کرتا ہے، سردی کا بھی اور گرمی۔ اب جب جناب آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو گرمیاں تھیں اور کوئی گھر بھی نہیں تھا جہاں وہ پناہ لیتے، تو شدید دھوپ میں رہ کے ان کا سارا بدن کالا ہو گیا، سیاہ پڑ گیا۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا کہ آپ چاہتے ہیں آپ پھر سے اسی طرح سفید خوبصورت ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس سے پتہ چلا یہ جو انسان میں یہ جو طلب ہے نا خوبصورت دکھائی دینے کی، یہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے ہے۔ یہ جو انسان آج میک اپ، یہ جو پوری انڈسٹری ہے میک اپ کی، یہ اسی تمنا کے اوپر قائم ہے نا، جو انسان میں رکھ دی گئی ہے، انسان میں، کہ میں خوبصورت دکھائی دوں، میں اچھا دکھائی دوں۔ تو یہ جو میک اپ انڈسٹری ہے یہ جناب آدم علیہ السلام کی اسی تمنا کی بنیاد پر قائم۔ تو فرمایا کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا ہاں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں، کیا عمل کیا جائے؟ تو آدم علیہ السلام نے جب پوچھا تو حضرت جبرائیل نے عرض کی کہ آپ ہر مہینے 13، 14 اور 15 تاریخ کے 3 روزے رکھیں۔ تو آدم علیہ السلام نے جب 13 تاریخ کا روزہ رکھا، چاند کی 13 کا، تو نکھر گئے، 14 کا رکھا تو اور خوبصورت ہو گئے، اور 15 تاریخ کا رکھا تو بالکل اسی طرح خوبصورت ہو گئے جیسے جنت سے اتارے گئے تھے۔ تو پھر آپ ہر مہینے رکھتے تھے کیا؟ تو اسی سے جو شخص اندر کا اسی طرح رونق چاہتا ہے، نورانیت چاہتا ہے، جس نورانیت کے ساتھ ہم عالم ارواح سے یہاں اتریں، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا دل اسی طرح نکھرا ہوا، ستھرا ہوا، خوبصورت ہو جائے، اندر روشن ہو جائے، اندر خوبصورت ہو جائے، دل، باطن، روح خوبصورت ہو جائے، تو پھر یہ صوفیاء کے معمولات میں سے ایام 20 سفید دنوں کے روزے رکھنا۔ اور یہ صرف اندر ہی روشن نہیں کرتا، میں نے بتایا یہ باہر بھی خوبصورت کرتا ہے۔ تو ہماری معزز خواتین بیٹھی ہیں، میں نے ایک بہترین کریم آپ کو دے دی ہے کہ آپ ہر مہینے کے 3 روزے رکھیں، اور یہ روزے محض نفلی نہ رکھیں، جو آپ کے پچھلے چھوٹ چکے ہیں ان کی نیت کر لیا کریں، تو اس طرح آپ کو 2 اجر اکٹھے ملیں گے۔ وہ جو قضا روزے وہ بھی ہو جایا کریں گے، اور ایام 20 کا بھی اجر مل جایا کرے گا، اور گھر میں بھی ایک روحانی ماحول ہوگا۔ جب تک ہم جامعہ پڑھتے تھے بڑی پابندی سے ایام 20 کے روزے رکھتے تھے جامعہ میں، وہاں کی بہاریں بڑی یاد آتی ہیں۔ تو ہمارے جامعہ میں الحمدللہ تعالی اس کا پورا انتظام ہوتا تھا، ایام 20 کے روزے تمام اساتذہ بھی رکھتے تھے، شاگرد بھی رکھتے تھے، تو ماحول تھا۔ تو گھروں میں یہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ 13 ذی الحج کا جو مہینہ ہے
اس کے روزوں کے بارے حضور نے فرمایا ایام التشریق ایام اکل و شرب، فرمایا ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہیں، ان دنوں روزہ نہ رکھا کریں۔ تو عید الفطر کا روزہ حرام ہے رکھنا، عید الاضحیٰ کا روزہ حرام، اور ایام تشریق یہ بھی روزے حضور نے منع فرمائے۔ اسی طرح مکروہ روزے ہیں، کیا؟ ہفتے کے دن کا، صرف ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ، صرف جمعے کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، کیا ہے بولیے؟ اور صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، اس کے ساتھ ایک روزہ ملانا چاہیے، 9 محرم یا 11 محرم ملا لینا چاہیے۔ ہفتے کے روزے کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ توجہ ہے، یہ اکثر خواتین نے رکھا ہوتا ہے، سنیں، فرمایا لا تصوموا یوم السبت الا فیما افترض اللہ علیکم، فرمایا ہفتے کے دن کا روزہ نہ رکھو سوائے اس روزے کے جو اللہ نے تم پر فرض کیا، یعنی رمضان کا روزہ۔ رمضان کا روزہ ہفتے کو آ جائے تو رکھو، ہفتے کو آ جائے تو بولیے، لیکن عام روٹین میں فرمایا ہفتے کے دن کا روزہ کہ یہ یہود کی عبادت کا دن ہے، لہٰذا ان کے ساتھ مشابہت تمہاری نہیں ہونی چاہیے، تم الگ ملت ہو، تمہاری الگ پہچان ہے، الگ تشخص ہے، اپنا تشخص پہچان خراب نہ کرو۔ اور فرمایا فَإِن لَّمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْ، تو جو ہے فرمایا اگر کسی نے ہفتے کے دن کا روزہ رکھ لیا اور پھر اگر اسے کوئی انگور کا چھلکا مل جاتا ہے یا کسی درخت کی لکڑی ہی مل جاتی ہے چبانے کے لیے اور روزہ توڑنے کے لیے، تو فرمایا لکڑی چبا کے ہی روزہ توڑ دے، لکڑی چبا کے ہی روزہ توڑ دے، اور ہفتے کا روزہ مکمل نہ کرے، ہفتے کا روزہ بولیے مکمل۔ اسی طرح جمعے کے روزے کے بارے فرمایا لا يصوم احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم قبله او يصوم بعده، یہ کئی دفعہ معراج شریف کا کئی نے روزہ رکھا ہوتا ہے ہفتے کا، جب حضور نے منع فرمایا تو اس سے منع کا مطلب منع، یہ کئی خواتین نے معراج شریف کا روزہ رکھتی ہیں تو وہ ہفتے کا بھی رکھ جاتی، جمعے کا بھی رکھ جاتی۔ سنیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن کا روزہ نہ رکھے۔ جی میرا بیٹا، جمعہ چونکہ اجتماع کا دن ہوتا ہے تو اگر روزہ رکھ لیا تو لوگ آپ کو سنبھالتے پھریں گے، اس لیے منع فرمایا گیا۔ تو فرمایا جمعے کا روزہ نہ رکھو، ہاں اگر کسی کو رکھنا ہے تو ایک دن ساتھ پہلے کا ملا لے یا بعد کا ملا لے، یعنی جمعہ رات اور جمعے کا روزہ رکھ لے، یا جمعہ اور ہفتے کا روزہ ملا کے رکھ لے، اکیلے جمعے کا روزہ نہ رکھے، یہ بات سمجھے۔ اسی طرح کوئی عورت اگر شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ رکھے نفلی تو وہ بھی مکروہ ہے، وہ بھی کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تصوم المرأة وزوجها شاہد، فرمایا جس کا خاوند گھر میں موجود ہو یا اس نے آنا ہو اور وہ عورت من غیر شہر رمضان، اور وہ رمضان کے علاوہ کوئی اور نفلی روزہ رکھے، فرمایا لا، اس کی اجازت نہیں ہے، الا باذنہ، ہاں اگر شوہر اجازت دے دے تو پھر روزہ نفلی رکھ سکتی ہے، جب تک شوہر موجود ہے یا اس نے آنا ہو یا وہ گھر میں موجود ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی عورت غیر رمضان کا کوئی بھی روزہ نہ رکھے جب تک شوہر اس کی اجازت نہ دے۔ اللہ تعالیٰ آج کی گفتگو قبول فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔